بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے علم اور ایمان کا ایک ایسا خوبصورت خزانہ لائے ہیں، ایسی حقیقتیں جو دل کو سکون بھی دیں گی اور ذہن کو روشنی بھی۔ آئیے اس پیارے سے سفر میں علم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا سچی توبہ کا سب سے پہلا ثبوت کیا ہے؟ جواب ہے، توبہ کا پہلا ثبوت دل کا بدل جانا، سابقہ راہوں سے دستکشی اور نئے عمل کی طرف قدم اٹھانا۔ یہ صرف زبان کی بات نہیں بلکہ عمل میں نظر آتا ہے۔ سوال ہے، عبادت کا اصل حسن کہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے، عبادت کا حسن دل کے خلوص میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر کمی بتا کر قریب پائے تو عبادت خوبصورت بنتی ہے۔ یہ زبان سے کم اور دل سے زیادہ جڑتی ہے۔ سوال ہے، خوف خدا اور محبت خدا میں فرق کیا ہے؟ جواب ہے، خوف حفاظت کی طاقت دیتا ہے تاکہ گناہ نہ ہو، محبت روشنی دیتا ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ دونوں مل کر ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ سوال ہے، سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ جواب ہے، سب سے بڑا خزانہ دل میں اللہ تعالیٰ کا قرار ہے۔ دنیا کی دولت وقتی ہے مگر دل میں سکون ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ خزانہ دعا اور شکر سے بڑھتا ہے۔ سوال ہے، غیبت چھوڑنے کا پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے، پہلا قدم دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ زبان روک کر دل میں بھلائی کے لیے دعا کر لو۔ یہ عادت آہستہ آہستہ غیبت کا زہر ختم کر دیتی ہے۔ سوال ہے، رزق میں برکت لانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، روزانہ شکر ادا کر کے دل کو کھولیں، حلال راستے سے کسب روزگار اور صدقہ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کو رزق بڑھانے والا ذرا بنایا ہے۔ سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا میں دکھ سہنا آسان ہے؟ جواب ہے، سکون اسی میں ہے جب دکھ کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ لو۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور آزمائشوں میں بصیرت دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دکھ کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، دعا قبول ہونے کا چھپا ہوا شرط کیا ہے؟ جواب ہے، دعا کے ساتھ عاجزی اور استقامت لازمی ہے۔ اچھی نیت، صبر اور قربانی کی دعا کو جواب کے قریب لاتی ہے۔ بہترین جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے وقت کے حساب سے۔ سوال ہے، کیا نیک عمل ہمیشہ دکھائی دیتا ہے؟ جواب ہے، نہیں، بہت سے نیک اعمال غیب میں لکھے جاتے ہیں۔ اہم وہ نیت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ شہرت کے لیے۔ آخرت میں ان کے اجر کی روشنی نظر آئے گی۔ سوال ہے، ایمان کمزور ہونے پر سب سے پہلا علاج کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی روزانہ تھوڑی تلاوت واپس لاتی ہے، ذات الہی پر غور اور دعا دل کو تازہ کر دیتی ہے۔ سچا عمل پھر ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کسی کی مدد کرنے کا انجام کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں بڑی قیمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزوں کا ساتھ بہت عزیز عمل ہے۔ یہ دلوں میں روشنی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں برکت بن جاتا ہے۔ سوال ہے، سچ بولنے کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ جواب ہے، سچ ایمان کا عکس ہے جو کردار میں نمودار ہوتا ہے۔ سچ سے تعلق مضبوط رہتا ہے اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے گہرا ہوتا ہے۔ جھوٹ دل کو کمزور اور ایمان کو ڈھک دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا رشتہ داروں کی خیر خواہی ایک عبادت ہے؟ جواب ہے، ہاں، رشتہ داری سنبھالنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحم اور نیکی کے رشتے بہت عزیز ہیں۔ یہ چھوٹے عمل جنت کے دروازے کھولنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ سوال ہے، روحانی سکون کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے، یاد الہی اور دل کی خاموشی میں سکون ملتا ہے۔ دن میں چند لمحے اللہ تعالیٰ سے حقیقی گفتگو دل بدل دیتے ہیں۔ یہ سکون دنیا کی ہنگامہ آرائی میں روشنی بن کر رہتا ہے۔ سوال ہے، موت کی تیاری کا بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب ہے، ٹھوس ایمان، اچھے اعمال اور لوگوں کے ساتھ نیکی متواصل استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زندگی کو سنوارتا ہے۔ تیاری وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی شرمندگی سے بچائے۔ سوال ہے، کون سا لمحہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کر دیتا ہے؟ جواب ہے، لمحہ جب دل تھک کر دنیا میں سے ہار مان کر اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے۔ اسی ٹوٹے ہوئے دل میں رب سے سب سے زیادہ کر دیتا ہے اور وہی لمحہ دعا کو عرش تک لے جاتا ہے۔ سوال ہے، کون سی عبادت انسان کو پوری تقدیر بدل دیتی ہے؟ جواب ہے، عبادت جس میں دل پوری سچائی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، جہاں آنکھیں نم ہوں اور دل نرم ہو جائے۔ ایسی عبادت سے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے جو سوچا بھی نہ ہو۔ سوال ہے، کون سی غلطی رزق کی برکت چھین لیتی ہے؟
جواب ہے وہ غلطی جب انسان دوسروں کا حق دبا دے یا دل دکھا دے۔ ایسی حرکتیں دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت رزق کھولتا ہے جب دل اور نیت دونوں صاف ہوتے ہیں۔ سوال ہے کون سا پھول دل میں کھلتا ہے لیکن باغ میں نہیں؟ جواب ہے شکر کا پھول صرف دل میں اگتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اتنا زیادہ کھلتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں سکون اور خوشی لاتا ہے۔ سوال ہے کون سی دعوت بغیر آواز کے دل تک پہنچتی ہے؟ جواب ہے مسکراہٹ کی دعوت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے پھر بھی دلوں کو قریب کر دیتی ہے۔ یہ تھکن اور بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ سوال ہے کون سی آواز بغیر الفاظ کے سمجھ آتی ہے؟ جواب ہے آنکھوں کی دعا ہمیشہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ دل سے نکل کر آسمان تک جاتی ہے، انسان کے حال کو خاموشی سے بیان کر دیتی ہے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو تھکن کے بغیر تھکنے کے دل کو آرام دیتی ہے؟ جواب ہے محبت سے کہے گئے دو لفظ پورا دن بدل دیتے ہیں۔ یہ روح پر لگے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں اور دل میں امید کی روشنی جلا دیتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جو برے دن کو اچھا بنا دیتا ہے؟ جواب ہے جب اللہ تعالیٰ کسی دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دیتا ہے۔ یا نرمی ساری کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے اور انسان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ جوڑ دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا خزانہ ہے جسے خرچ کرو تو بڑھتا ہے؟ جواب ہے مسکراہٹ وہی خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دلوں میں روشنی بھرتا ہے اور رشتوں میں محبت تازہ رکھتا ہے۔ سوال ہے کون سا ہنر بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے درد برداشت کرنا سب سے بڑا ہنر ہے۔ یہ وقت اور حالات سکھاتے ہیں اور انسان کے اندر سے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو آنکھوں سے نہیں لیکن دل سے نظر آ جاتی ہے؟ جواب ہے انسان کی نیت ہمیشہ دل کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ لفظوں سے زیادہ سچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان کو سب کے سامنے بھی تنہا کر دیتی ہے؟ جواب ہے الجھنیں انسان کو بھیڑ میں بھی اکیلا کر دیتی ہیں مگر دعا ان سب کو پگھلا دیتی ہے اور دل میں بھروسے کی گرمی بھر دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا عمل آدمی کو ظاہری نہیں اندرونی سے خوبصورتی بناتا ہے؟ جواب ہے کسی کو معاف کرنا دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ اندر کی تلخی ختم کر دیتا ہے اور انسان کا ہلاک جگمگا اٹھتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا غم ہے جو انسان کو بڑوں سے بڑا بنا دیتا ہے؟ جواب ہے وہ غم جسے انسان صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ صبر انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے اور دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو بولتی نہیں مگر ہر بات سمجھا دیتی ہے؟ جواب ہے خاموشی بہت گہری زبان رکھتی ہے۔ یہ لفظوں سے زیادہ سچ بولتی ہے اور انسان کے دل کا حال ظاہر کر دیتی ہے۔ سوال ہے کون سی سورت روزانہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے رزق میں وسعت، مشکلات میں آسانی اور دل کی ہر حاجت پوری ہونے کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے بندے پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ کون سا زخم ایسا ہے جو جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے؟ جواب ہے وہ زخم ہے دل کا دکھ۔ یہ باہر سے نہیں دکھائی دیتا مگر انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اسے بھر سکتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بھی بڑھتی ہے؟ جواب ہے علم اور محبت، جتنا بانٹو گے اتنا ہی تمہارے اندر اضافہ ہوگا اور عزت بڑھے گی۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان حقیقت میں اکیلا محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے جب اس کے قریب کے لوگ خاموش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آواز دل میں سنائی دینے لگے۔ سوال ہے عورت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب صبر، وہ برداشت کے لباس میں ایسی طاقت رکھتی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ سوال ہے انسان کب خوبصورت لگتا ہے؟ جواب ہے جب اس کا دل نرم، زبان سچی اور نیت صاف ہو۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے؟
جواب ہے تہجد کے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ سوال ہے دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دل کا سکون، چاہے مانگی ہوئی چیز ملے یا نہ ملے دل مطمئن رہتا ہے۔ کون سا زخم ایسا ہے جو جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے؟ جواب ہے وہ زخم ہے دل کا دکھ، یہ باہر سے نہیں دکھائی دیتا مگر انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اسے بھر سکتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بھی بڑھتی ہے؟ جواب ہے علم اور محبت، جتنا بانٹو گے اتنا ہی تمہارے اندر اضافہ ہوگا اور عزت بڑھے گی۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان حقیقت میں اکیلا محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے جب اس کے قریب کے لوگ خاموش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آواز دل میں سنائی دینے لگے۔ سوال ہے عورت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب صبر، وہ برداشت کے لباس میں ایسی طاقت رکھتی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ سوال ہے انسان کب خوبصورت لگتا ہے؟ جواب ہے جب اس کا دل نرم، زبان سچی اور نیت صاف ہو۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے تہجد کے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ سوال ہے دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دل کا سکون، چاہے مانگی ہوئی چیز ملے یا نہ ملے دل مطمئن رہتا ہے۔ سوال ہے انسان کب خود سے ہار جاتا ہے؟ جواب ہے جب وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے لگتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ جو چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور دکھوں میں بھی مسکرا کر کہتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ سوال ہے انسان کے چہرے سے نور کب جاتا ہے؟ جواب ہے جب وہ دل سے غرور پال لیتا ہے، غرور چہرے کی روشنی کھا لیتا ہے اور عبادتوں کی برکتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا چہرہ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ سوال ہے دل سے نکلی ہوئی دعا کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے وہ دعا آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہے، ایسی دعا آسمان تک سیدھی جاتی ہے اور در رحمت پر جا کر رکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل سے مانگی ہوئی ہر صدا سنتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بجھا دے؟ جواب ہے سچی توبہ، جب بندہ شرمندہ دل سے پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر سارے پردے ڈھانپ لیتا ہے، یہی بندے کی اصل جیت ہے۔ سوال ہے میاں بیوی کے رشتے میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ جواب ہے نرمی اور معافی، محبت وہی قائم رہتی ہے جہاں زبان نہیں دل بات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو جنت بناتا ہے جہاں برداشت ہوتی ہے۔ سوال ہے دعا مانگنے کے بعد صبر کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ ہر دعا کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا، تیاری کراتا ہے۔ صبر ہی وہ کنجی ہے جو قبولیت کا در کھولتی ہے۔ سوال ہے عورت کب جنتی عورتوں میں شمار ہوتی ہے؟ جواب ہے جب وہ خاموشی سے سب سہ کر بھی شکر ادا کرتی ہے اور اس کا صبر اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتا ہے، وہ عزت پاتی ہے جہاں لوگ بھول جاتے ہیں۔ سوال ہے غم کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب آ میں تیرے قریب ہوں، غم کبھی سزا نہیں ایک رب کی پکار ہے۔ سوال ہے علم والا کب اندھا بن جاتا ہے؟ جواب ہے جب وہ اپنی عقل کو نیت پر غالب کرتا ہے، ایسا علم دل نہیں بدلتا صرف دماغ بھرتا ہے۔ حکمت تب بنتی ہے جب علم کے ساتھ عاجزی ہو۔ سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ جواب ہے دل کا سکون، یہ نہ مال سے ملتا ہے نہ مقام سے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے نصیب ہوتا ہے۔ سوال ہے شوہر بیوی کی قدر کب کرتا ہے؟ جواب ہے جب وہ مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے، عورت کا خاموش ساتھ مرد کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے، ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے مضبوط ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے؟
جواب ہے گناہ اور غفلت۔ جب دل پر گناہوں کی تہ جم جاتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی ہی وہ صابن ہے جو دل کو صاف کرتا ہے۔ سوال ہے ماں کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کس کے لیے دعا بنتا ہے؟ جواب ہے اپنے بچے کے لیے ماں کا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ عرش الہی پر جا کر رحمت بن جاتا ہے۔ سوال ہے جنت کے دروازے کھلنے کی سب سے آسان کنجی کیا ہے؟ جواب ہے زبان سے نرمی، ایک اچھا لفظ صدقہ بن جاتا ہے، نرم رفتار والے کے لیے ایک دروازہ ہی کھول دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں؟ جواب ہے جب بندہ سجدے میں رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے معاف کیا۔ سوال ہے خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، چاہے نصیب میں دکھ ہو یا سکون، وہ شکر ادا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت خود انتظار کرتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ جواب ہے تاکہ اس کے صبر، ایمان اور شکر کی حقیقت ظاہر ہو۔ آزمائش دراصل انسان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے۔ سوال ہے شیطان انسان کے دل میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ جواب ہے وہ دل میں برائی کے خیال کے بیج بوتا ہے، پھر انسان کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ذکر الہی سے یہ وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے رزق بڑھانے کا سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ جواب ہے نماز کی پابندی، والدین کی خدمت اور صدقہ۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے شکر کرو تو میں اور بڑھاؤں گا۔ سوال ہے دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور استغفار، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دل کو زندگی بخش دیتی ہے۔ سوال ہے تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ اعمال کا حصہ ہے، ہر اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو بندہ راضی رہتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ جواب ہے اخلاق حسنہ یعنی اچھا برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بات اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی، جو بندہ اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سوال ہے زندگی میں سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نماز اور ذکر سے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سکون صرف دل کی دنیا میں نہیں، روح کی گہرائی میں ملتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کوئز کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔